شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام سامعین کو فرحینہ اسلامی کوئٹس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بڑا السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم سامعین، میرا آج کا وظیفہ بے حد مجرب اور آسان ہے۔ جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے ماہ رمضان کے چاند کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ماہ رمضان المبارک 2 اپریل کو شروع ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں بارگاہ الہی سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ ہر بندہ مومن اپنی اپنی استطاعت اور قوت کے مطابق اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھائے۔ ماہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے اہم اور ضروری کام یہ ہے کہ گزشتہ دنوں کی ساری کوتاہیوں اور لغزشوں گناہوں سے توبہ کر لی جائے۔ ظاہر و باطن کو خوب پاک و صاف کر کے رمضان المبارک کا استقبال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو۔ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے اس ماہ مبارک میں نہایت ذوق و شوق سے اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح تراویحیاں بھی رمضان المبارک کا خاص تحفہ ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی آمد پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر کے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور ندا کرنے والا کہتا ہے، اے نیک بختو اور خوش نصیبو، اعمال صالحہ کے لیے بارگاہ خداوندی کی طرف آؤ، مساجد کی طرف آؤ۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے جس میں عمل قلیل پر بھی جزائے جلیل عطا کی جاتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ایمان والوں پر ہی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ میرے محترم سامعین، رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ رب کریم کا ذکر کریں، رب کریم سے اپنے دل کی باتیں کریں، اسی ایک کو اپنے دل کے دکھڑے سنائیں۔ بے شک اللہ ہی ہے جو دکھی دلوں میں خوشیاں ڈالنے والا ہے، جو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، جو دکھی انسانوں کی مدد کرنے والا ہے، اور جو ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہی ہے جو گناہوں پر فوری سزا نہیں دیتا، وہی ہے جو راز رکھنے والا ہے۔ فرحینہ اسلامی کوئٹس کے محترم سامعین، اس ماہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے چاہنے والے دکھی بہن اور بھائیوں کی مدد کریں اور ان کو وہ وظائف بتائیں جن سے ہمارے ہر بہن بھائی نے فائدے حاصل کیے ہیں۔ صدیوں سے ہمارے بہت سے بزرگوں نے ماہ رمضان کے وظائف بتائے ہیں۔ ان وظائف سے بے تحاشا لوگوں نے فوائد بھی حاصل کیے ہیں۔ انہی وظائف میں سے ایک وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو چلیے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ میرے محترم سامعین، وظیفے کو توجہ سے سن لیجئے تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آ سکے۔ میرے محترم سامعین، جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے یا چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے تو آپ نے اسی وقت اس قرآنی آیت کریمہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک
इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को 313 बार पढ़ लेना है और इसके अव्वलो आखिर में 100 बार कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। आपने 313 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है और इसके अव्वलो आखिर 100 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगनी है। आपकी जो भी हाजत होगी इंशाअल्लाह वो मोहम्मद आले मोहम्मद के सदका में पूरी हो जाएगी। मेरे मोहतरम सामाइन, इस मुबारक महीने में अल्लाह से जो भी दुआ मांगी जाए वो रद्द नहीं होती। जो माह रमजान का चांद देख कर ये अमल कर लेता है वो सारा साल इस माह की बरकत से मुस्तफीद होता रहता है। मोहतरम सामाइन, इस वजीफे को करने से न सिर्फ बरकत हासिल होती हैं बल्कि इंसान हर किस्म के खौफो खतरे से महफूज रहता है। इसलिए जब आप रमजान का चांद देख लें तो ये वजीफा जरूर करें। आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बरवक्त और बआसानी मिल सके। जज़ाकल्लाह। जिंदगी ने मोहलत दी तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो एक नए वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।